لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اگر ہم جو ہے بینک کو قربانی کے پیسے دیں تو ہم کو قربانی والا جانور نہ دکھائے، میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ جانور دیکھنا ضروری نہیں ہوتا، قربانی تو بینک بھی کر دے گا۔ ایک ہے حج کی بکری، ایک ہے قربانی۔ حج کی بکری تو یہ ہے کہ آپ مینا میں آ کے کنکری ماریں، جا کے قربانی کریں، سر مڈائیں، پھر احرام کھولیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ میری قربانی ہو گئی ہے، تاکہ آپ نے سر مڈانا ہے۔ اور یہ ترتیب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے کہ پہلے کنکری مارے، اس کے بعد قربانی کرے، پھر حلق کرے۔ اس کو کہتے ہیں رن حت۔ کیا معنی ہے؟ رمی، رے سے رمی، نون سے نہر، ہے سے حلق اور توے سے طواف۔ اس کو علماء نے جمع کر کے بنا لیا رن حت۔ تو بہرحال باقی ائمہ کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے، یعنی اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حل، ان کے لیے تو بینک کو دے دیں، کسی کو دے دیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، آگے پیچھے ہو جائے گا نا، قربانی تو ہوگی، دم تو وہ ہر حال میں تمتع کا جانور ذبح کریں گے، لیکن حنفی مسلک میں چونکہ ترتیب ہے کہ آگے پیچھے ہو گیا دم بڑھ جائے گی، اس لیے ان کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ وہ خود کریں یا کسی ایسے آدمی سے اتفاق کریں جو ان کی موجودگی میں جب مینا سے آ جائیں کنکری مار کے، لیکن اس سے طے یہی کریں کہ پیسے ہم اس وقت دیں گے جب ہمارے بکری ہمارے سامنے ذبح کرو گے۔ یہ نہ کہنا کہ ہم نے دے دیا وہ کر دے گا، انشاءاللہ نہیں کرے گا۔ یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کا گزارا یہی ہے، سال میں 100-150 بکری کے پیسے لے لیتے ہیں، سب کے لیے دعائے خیر فرما دیتے ہیں، پیسے سارا سال کھاتے رہتے ہیں۔ جو بینک کو دیں گے بینک تو قربانی کریں گے، میں یہ نہیں کہتا وہ نہیں کریں، صرف حنفی مسلک میں ترتیب ہے، باقی تو کسی کے نزدیک ترتیب نہیں۔ پاکستان میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں وہ کہتے ہیں زندہ کے لیے ہو سکتا۔ کون سی کتاب پڑھی ہے؟ کسی کا نام تو لکھو نا۔ کتابیں پڑھی ہیں، بزرگ فرماتے ہیں، حدیث میں آیا ہے، راوی نے کہا ہے۔ کون سا راوی؟ دریا راوی سے نکلا، جناب سے نکلا ہے؟ وہ کتابوں کا نام تو لکھو۔ ایسے بس کتابیں پڑھی ہیں اس نے۔ کہتے ہیں جی کہ بیل کی قربانی میں ایک حصہ حضور پاک اگر رکھیں بالکل رکھ سکتے، کوئی منع نہیں۔ اس میں 7 حصے ہیں، گائے ہو، بھینس ہو، بیل ہو۔ اگر آپ کے نام پہ دمبا ذبح کریں، بکرا کریں یا اس میں حصہ رکھیں، کوئی بات نہیں۔ 12 ربیع الاول کو جو عید میلاد مناتے ہیں، کیا کوئی حدیث موجود ہے؟ ہمارے ایک پیر صاحب بڑی بڑی دلیلیں پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ ایک حدیث بھی وہ پیش نہیں کر سکتے، وہ 100% جھوٹی دلیلیں ہوتی ہیں۔ میلاد اگر جائز ہوتا، عبادت ہوتی، محبت ہوتی، سب سے پہلے بی بی فاطمہ اور حضرت علی حسن حسین کرتے، حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کرتے، ان کو محبت نہیں تھی، ان کو میلاد یاد آ گیا ہے۔ اور ان مولوی صاحبان جو دلیلیں دیتے ہیں ان کو کہو کچھ شرم کرو، میلاد مناتے ہو تو پھر حضور کو بشر تو مانو۔ میلاد مانا جس دن حضور پیدا ہوئے، تو پھر حضور کا باپ بھی ہو گیا، ماں بھی ہو گئی، پھر کہتے ہو نہیں حضور نور کا ٹکڑا ہے، پھر میلاد کیسے ہوا؟ کوئی ایک بات تو کرو نا۔ اگر حضور اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے تو کب وہ نور کا ٹکڑا ٹوٹا؟ کون سی تاریخ تھی؟ خدا کا خوف کرو، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، دعا کرو۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو اسی، جیسے میں نے کہا نا، بہت سارا سال یہاں رہتے ہیں، تسبیحاں ہاتھ میں ہیں، سارا دن طواف بھی کرتے ہیں، گزارا لوگوں کی بکریوں پر ہے۔ حاجیوں سے بکریاں وصول کریں، کچھ حج بدل کا کاروبار کرتے ہیں، جی حج بدل کرانا ہو تو ہمارے پاس انتظام ہے، الحمدللہ کراتا کوئی بھی نہیں۔
یا قلیل من عبادی الشکور، بہت کم بندے ہیں جن کو ڈر ہوتا ہے کہ میں نے ذمہ داری دی ہے کہ اس کا حج بدل ہوگا تو کیا حج بدل کراؤں کہ نہ کر۔ تو بہرحال ایک بات یاد رکھ لیں، عید میلاد النبی ہو یا محرم ہو یا کونڈے ہوں یا 11ویں ہو، سب بدعات ہیں، اور کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اس کا ثواب نہیں ہوتا، الٹا گناہ ہوگا۔ یہ تو عیسائیوں کی رسم ہے۔ اب باقاعدہ جیسے وہ کرسمس بناتے ہیں نا جی عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر، لائٹنگ کرتے ہیں، اب ہم بھی لائٹنگ کرتے ہیں، جیسے وہ کیک رکھ کے شمع جلاتے ہیں اب ہم بھی جلاتے ہیں، حضور کے نام پر بڑے بڑے کیک بناتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے اس مولوی صاحب سے پوچھا کبھی ساری زندگی حضور نے کیک کھایا بھی تھا، دیکھا بھی تھا؟ کچھ تو لحاظ کرو یار، پتہ نہیں یہ مولوی قیامت میں خدا کو کیا جواب دیں گے۔ کہتے جی کہ سنا ہے کہ آخری زمانے میں خون سفید ہو جائے، کوئی حدیث نہیں ہے، آپ نے گھڑی ہے، خون جو ہے اسی طرح رہے گا۔ یہ بھی حدیث میں سنا ہے، اور حدیث میں ہے کہ آخری زمانے میں خون سفید ہو جائے گا، ایک محاورہ ہے کہ لوگ بے حیا ہو جائیں گے، یہ نہیں ہے کہ حدیث میں ہے کہ خون سفید ہو جائے گا۔ تو میں سکتا ہر سال میرا نکال کے دیکھ لیا کرو، بھی ہو تو نہیں رہا سفید۔ میرے ایک دوست تھے، وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کے مغفرت، بہت بڑا وکیل تھا، بڑا پارلیمانی لیڈر بھی تھا۔ تو اس کے ایک رشتہ دار نے، وہ ایکسیڈنٹ ہوا بیچارے کا، اس نے خون دیا تھا۔ تو ایک دن وہ رشتہ دار جو ہے نا وہ ناراض ہوا اس پہ کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی، میں نے ایک کام کہا تم سے اور تمہاری آنکھوں میں حیا ہی نہیں رہا۔ وہ بڑے آرام سے سنتا رہا، جب اس نے بات ختم کر لی انہوں نے کہا یار میں تو بڑا شرم والا تھا، جب سے تم نے خون نہیں دیا ہے نا اس دن سے میرا حیا چلا گیا۔ انہوں نے کہا وہ تیرے خون والا اثر ہے۔ میرا بھائی کوئی خون شون سفید نہیں ہوتا، خدا کے لیے حدیثیں نہ گھڑا کرو۔ کہتے جی میں نے سنا ہے، اس نے بھی سنا ہے، اگر پہلا حج ہو تو حج تمتع کرنا چاہیے، زیادہ بہتر ہے، کوئی جو بھی نصیب ہو بہتر ہے۔ حنفی مسلک میں قران افضل ہے اور حنابلہ کے نزدیک تمتع افضل ہے، امام شافعی فرماتے ہیں افراد افضل ہے، جو بھی نصیب ہو الحمدللہ۔ حج کا ارادہ عمرہ کر لیا، دوسرے عمرہ کتنے دن بعد کریں، چاہے روز کرو، کوئی منع نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو۔ آخری عمرہ کرنا چاہتا ہوں یعنی اس کے بعد آپ فوت ہو جائیں گے، کیا مطلب آخری عمرہ؟ بھائی میں ان پڑھ آدمی ہوں، بلوچ جاہل بندہ ہوں، مجھے سمجھا کے لکھا کرے۔ آخری عمرہ کرنا چاہتا ہوں، حج تمتع ہوگی یا قران ہوگی؟ جب عمرہ کر کے آپ نے احرام کھول دیا، قران کس بات کا؟ تمتع ہے۔ تمتع کا معنی یہی، عمرہ کرو احرام کھول دو، پھر حج کا احرام باندھو۔ اگر آپ کو قران کرنا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، مدینہ شریف چلے جاؤ، مدینہ شریف سے قران کا احرام باندھ کے آ جاؤ۔